أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے ہر اگنے والی چیز کو پیدا کیا، پھر اس سے ہم نے کھیتیاں اگائیں، نکالے اس سے ہم نے تہ بر تہ دانے، اور کھجور کے گپوں میں سے جھکے ہوئے پھل، اور باغات انگور کے اور زیتون کے اور انار کے ملتے جلتے اور الگ الگ۔ دیکھو اس کے پھلوں کی طرف جب وہ پھل لاتا ہے اور اس کے پکنے کی طرف، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جنوں کو شریک، حالانکہ ان کو پیدا کیا، اور گھڑتے ہیں اس کے لیے لڑکوں کو اور لڑکیوں کو بغیر علم کے۔ وہ پاک ہے اور ان سب چیزوں سے بلند و بالا ہے جسے وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، کہاں ہو سکتی ہے اس کے لیے اولاد، حالانکہ اس کے لیے بیوی نہیں ہے، اور پیدا کیا ہے ہر ایک چیز کو، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہی تمہارے اللہ تمہارے رب ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کے خالق ہیں، اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہیں۔ گزشتہ آیات میں بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی تھیں۔ آج بھی رب کریم اپنی قدرت کے دلائل بیان فرما رہے ہیں، نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس بات پر غور کرو کہ وہ ذات تمہارے لیے آسمانوں سے پانی اتارتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا پانی کا نظام اتنا زبردست ہے اور اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر ہم اپنے اختیار میں اس کو لیتے یا حکومتیں اس سے کوشش کرتی تو شاید اسی میں حکومتیں پوری ہو جاتی۔ سعودیہ والوں نے کئی ملین ڈالر کا، اس سے بھی زیادہ کا انہوں نے پروجیکٹ لگایا ہے جو سمندر کے کھارے پانی کو پلانٹ میٹھا کرتا ہے، اور اس پر بہت اخراجات اٹھتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اپنی مسجد میں پانی کے لیے پروگرام ایک دفعہ ہوا کہ بھئی پلانٹ لگائیں جو کھارا پانی ہے اس کو میٹھا کرنے کے لیے، تو اس کی لاگت لاکھوں میں تھی، اور پھر منتھلی جو اس کے اخراجات تھے وہ بھی کم و بیش مہینے کے 1,00,000 1.5 لاکھ روپے تک کے تھے۔ تو یہ تو ایک لوگوں کے لیے ہے اور پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت کا ایک نظام رکھا ہے کہ سمندر سے جو بھاپ اٹھتی ہے اس سے
بادل جو ہیں اس کو پانی کو لیتے ہیں، اور وہ سمندر کا جو پانی ہے وہ سخت کڑوا ہے۔ اب اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوتا تو کب کا گل سڑ جاتا پانی، اور اللہ سمندر میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اسی میں مرتی ہیں اور دنیا بھر کی غلاظتیں اس میں جاتی ہیں۔ وہ پانی بچا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس میں بے پناہ نمکیات ہیں، اس وجہ سے وہ پانی جو ہے وہ صحیح ہے۔ رب ذوالجلال بادلوں کے ذریعے سے اس کے بخارات کو جو ہے وہ بادل اٹھاتے ہیں، اور پھر اس میں ایک فلٹر ہوتا ہے جس سے وہ نمکیات ختم ہوتی ہیں، اور پانی بادلوں میں ہمارے لیے صاف اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں عطا کرتے ہیں۔ اور پھر اتنے پانی کو اگر ادھر سے ادھر منتقل کرنا ہو، اس کے اوپر کتنی لاگت ہے ٹرانسپورٹ کے اوپر، اور رب کریم ہزاروں ٹن پانی، اس سے بھی زیادہ لاکھوں ٹن پانی بادلوں کے ذریعہ سے جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے وہاں پانی برسا دیتے ہیں، اور فری میں بغیر کسی لاگت کے، اور میٹھا کر کے اللہ پاک اس کو جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بارش آسمانوں اور اس پہ پہاڑوں پر ہوتی ہے تو اللہ تعالی ہمارے لیے برف کی صورت میں اس کو منجمد کر دیتے ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ہمیں ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے آپ یہ دیکھو، اور پھر اگر اللہ تعالی یک مشت اس پانی کو یوں گرا دیں تو کیا ہو، کتنی تباہی مچے۔ اللہ پاک قطرہ قطرہ کر کے اس کو گراتے ہیں تاکہ ہماری فصلوں کا نقصان نہ ہو، ہمارے درختوں کا نقصان نہ ہو، پرندوں کا نقصان نہ ہو، انسانوں کا نقصان نہ ہو۔ تو اللہ پاک کریم ہیں، اس کو اس طرح سے پانی کو بھیجتے ہیں، اور پھر وہ پانی جب زمین پر آتا ہے تو اللہ پاک کی حکمتیں ہیں۔ زمین کی مختلف اقسام ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اور پھر اس سے طرح طرح کی سبزیاں، پھل، اناج، غلہ جات یہ اگتے ہیں۔ اور پھر زمین کی ایک قسم وہ ہے جو پانی کو جذب نہیں کرتی بلکہ پانی کو جمع کر لیتی ہے۔ یہ بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اگر ساری ہی زمینیں پانی کو جذب کر لیتی تو میرے آپ کے لیے پانی ڈیم کی صورت میں کہاں سے جمع ہوتا، اور ایک زمین کا وہ حصہ ہے جو ڈیم کی صورت میں پانی کو ہمارے لیے جمع کر لیتا ہے۔ اس سے ہم پانی پیتے بھی ہیں، ہمارے جانور بھی پیتے ہیں، اور اس سے پانی ہم اپنی فصلوں کو بھی بوقت ضرورت جتنا دینا ہوتا ہے دیتے ہیں۔ اور ایک زمین کی وہ قسم ہے جو پانی کو جذب کرتی ہے۔ جو زمین کی قسم پانی کو جذب کرتی ہے، ہم غور کریں، دیکھیں اللہ پاک نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، بشرطے کہ انسان اس پہ تھوڑا سا غور کرے کہ زمین پر دھوپ ایک ہی طرح کی پڑ رہی ہے، چاند کی روشنی ایک ہی طرح کی پڑ رہی ہے، اور اس کو ہوا ایک ہی طرح کی پہنچ رہی ہے، پانی ایک ہی طرح کا پہنچ رہا ہے، لیکن زمین سے پیدا ہونے والی، اگنے والی جو ترکاریاں ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، اناج ہے، ان سب کی شکلیں الگ، ان کی صورتیں الگ، ان کے ذائقے الگ، ان کی تاثیر الگ۔ یہ کون ہے؟ اگر ہم غور کریں، زمین کی تہ میں جائیں تو ہمیں نہ وہاں چینی نظر آئے گی،
نہ ہمیں کوئی انجینئر نظر آئے گا اور نہ کوئی ہمیں رنگ نظر آئے گا، کوئی رنگ نہیں ہے. اور پانی کو پی لیں تو ہمیں کوئی اس میں ایسا کوئی ذائقہ نظر نہیں آئے گا. سورج کی روشنی کو دیکھ لیں، لیکن رب کریم اپنی قدرت کی نشانیاں ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں کہ بھئی وہی پانی، وہ پانی جو ہے خربوزے کو پہنچ رہا ہے، تربوز کو پہنچ رہا ہے، کریلے کو پہنچ رہا ہے، بھنڈی کو پہنچ رہا ہے، پالک کو پہنچ رہا ہے، شلجم کو پہنچ رہا ہے، مٹر کو پہنچ رہا ہے، ٹماٹر کو پہنچ رہا ہے. کتنی سبزیاں ہیں اور کتنے اناج ہیں. مکئی کو پہنچ رہا ہے، گندم کو پہنچ رہا ہے. پانی ایک ہے، روشنی ایک ہے، سورج کی ہوا ایک ہے، زمین ایک ہے، لیکن اس سے یہ طرح طرح کی مختلف کلروں کی، مختلف ذائقوں کی اور مختلف تاثیر کی، کسی کی کوئی تاثیر، کسی کو کوئی تاثیر. اللہ فرماتے ہیں یہ سب ہماری قدرت کی نشانی ہیں. اور پھر اللہ پاک گندم اگاتے ہیں تو اس میں ایک دانے میں سے 7 بالیاں اگتی ہیں. جو گندم کا پیڑ اگتا ہے اس ایک پیڑ پہ 7 بالیاں ہوتی ہیں، اور ہر بالی میں کم و بیش 100 دانہ ہوتا ہے، تہ بر تہ. تو اس کو کس نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، اور کس نے ہمیں پھر یہ جو بھٹا ہم کھاتے ہیں مکئی، اس کو کس نے ڈیزائن کیا ہے اور کس نے اس کو یہ کلر کس نے دے دیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کھجور کو دیکھو کہ وہ کس طرح سے اس کا پھل لگتا ہے، اور پھر پکنے کو دیکھو. جب پھل لگتا ہے اس وقت آپ کھا کے دیکھیں تو بد مزہ ہے، اس میں کوئی ذائقہ نہیں ہے، کھانے کو دل نہیں چاہتا. لیکن جب وہ پک جاتا ہے تو اس میں کتنا عمدہ ذائقہ ہوتا ہے اور کتنی لذت ہوتی ہے، حلاوت ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس پہ غور کرو، یہ ساری ہماری قدرت کی نشانی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے جو ہیں انگوروں کے باغات اور زیتون کے باغات اور پھر اس طرح سے دیگر جو ہیں پھل ان کے باغات، اور پھر بعض پھل ایسے ہیں جو شکلاً آپس میں ملتے جلتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو الگ الگ ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان سب میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. جو ایمان والے ہیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کا خالق اللہ ہی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین کو دیکھو کہ جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں. جنوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک مخلوق ہے جو ہمیں نفع نقصان دیتی. فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے بیٹے تجویز کرتے ہیں اور بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، بعض یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کا بیٹا. مشرک جو تھے وہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ فرماتے تھے اس میں 23ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو دیکھو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اور ہمارے لیے بیٹیاں، حالانکہ وہ سبحان ہے، پاک ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی وہ تو زمینوں آسمانوں کا موجد ہے، پہلا بنانے والا ہے، اس کے بعد کوئی بھی نہیں، اور کوئی ایک ایسا بھی نہیں جس نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا. اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اس کی تو کوئی بیوی نہیں، وہ تو سبحان ہے، پاک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. دیکھو بھائی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بتا دیا کہ جو ہر چیز کا علم رکھے گا وہی وہ بنا سکے گا.
جو ہر چیز کا علم رکھے گا وہی وہ بنا سکے گا، اور جو ہر چیز کا علم نہیں رکھ سکتا وہ بنا بھی نہیں سکتا۔ مثلا ٹیلر ماسٹر ہے تو جو ٹیلر ماسٹر ہے وہی کپڑے بنا سکتا ہے، دوسرا کپڑے نہیں بنا سکتا۔ اور جو ٹیلر ماسٹر ہے وہ کارپینٹر کا کام نہیں جانتا، جو کارپینٹر ہے وہ لوہار کا کام نہیں جانتا، جو لوہار ہے تو وہ معمار کا کام نہیں جانتا، اور جو معمار ہے وہ الیکٹریشین کا کام نہیں جانتا۔ تو جو علم رکھتے ہیں وہ کام جانتا ہے، اس کے علاوہ وہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے علم کا احاطہ کر سکے۔ ذالکم اللہ، یہ تمہارے اللہ ہیں، تمہارے رب ہیں۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں، الا ہو، مگر وہی، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے۔ فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔